السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہندو کی سوچ نہیں ہے، اگر ہندو کی سوچ ہے تو بتائیے اس ہندو کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اگر ہندو کی سوچ ہے تو ہندو کا نام بتائیے، کیونکہ بغیر سند کے بغیر کسی وجہ کے ہندو پر اعتراض کرنا، یہ تو ہندو کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ میں مندر جاتا ہوں تو مزار جاتا ہے، کل کو ہندو بولے گا میں بھی بازار جاتا ہوں تو بھی بازار جاتا ہے، میں بھی کپڑے پہنتا ہوں تو بھی کپڑے پہنتا ہے، میں بھی روٹی کھاتا ہوں تو بھی روٹی کھاتا ہے۔ عجیب بات ہے بھائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ فرق تو اتنا ہی کافی ہے نا کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ بھی امامہ باندھتے ہیں، ہم بھی امامہ باندھتے ہیں، مگر ہم ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں۔ تو ہندو مندر جاتا ہے، ہم مزار جاتے ہیں، مندر میں جا کے وہ مندر والے کو خدا سمجھتے ہیں، ہم مزار والے کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کا بندہ سمجھتے ہیں۔ وہ پرساد کھاتا ہے کہ ان کو وہ اپنے معبودوں کے اوپر چڑھاوا چڑھاتا ہے، جبکہ ہم تو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ بھجن گاتا ہے تو ہم تو قوالی کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں کھڑے کو وسیلہ بناتا ہوں، تو بھی تو لیٹے کو وسیلہ بناتا ہے۔ وسیلہ بنانا تو بالکل جائز اور درست ہے، قرآن کریم کا ارشاد گرامی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، لیکن وہ بت کو وسیلہ بناتا ہے، اور ہم بت کو وسیلہ نہیں بناتے بلکہ اللہ کے پیاروں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تیرا میرا بھگوان الگ الگ کیوں؟ تو تیرا بھگوان جھوٹا ہے بھائی، اور ہمارا رب سچا ہے۔ پھر وہ اگر ہمیں سمجھاتا ہے کہ تیرے نبی تو مسجد جاتے تھے تو پھر مزار کیوں جاتا ہے؟ تو اس کو شاید عقل نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان میں بھی جاتے تھے، جنت البقیع میں جا کے دعائیں کرتے تھے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تیرے نبی نے دعا کے لیے اوپر ہاتھ اٹھائے تو کیوں قبر سے چمٹا ہے؟ بھائی کون قبر سے چمٹتا ہے؟ ہم تو نہیں چمٹتے قبر سے۔ اور تیرے نبی نے تو صرف اپنے اللہ سے مانگا تو کیوں مزاروں سے مانگتا ہے؟ مزاروں سے تو ہم نہیں مانگتے بھائی، ہم تو اللہ کے پیاروں کا وسیلہ دیتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جس طرح عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کون ہے میرا مددگار؟ اللہ کی طرف میری مدد کرے۔ تو مدد مانگنا شرک نہیں ہے، ہاں کسی کو خدا سمجھ کے معبود سمجھ کے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اور ہندو وہ کرتے ہیں اور ہم وہ نہیں کرتے۔ تو ہمارا ہندوؤں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں جس رشتہ دار نے، ہندوؤں کے رشتہ دار نے یہ میسج فارورڈ کیا ہے یا آپ تک پہنچایا ہے فیصل بھائی، تو اس کو دوبارہ واپس میسج کر دیجئے کہ اپنے رشتہ داروں سے جا کے پوچھ، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے پانی مانگیے، آپ کی امت ہلاک ہوتی چلی جا رہی۔ تو یہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 ہے، یہ نفیس اکیڈمی والوں نے اس کا نسخہ شائع کیا مترجم، اور اس کا صفحہ نمبر 126 ہے۔ البدایہ والنہایہ عربی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں صحابہ کا شعار یہ تھا کہ وہ یا محمدہ کے نعرے لگاتے تھے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے اسی 126 نمبر صفحے پر کہ ایک بکری ذبح کی، اور بکری میں کوئی چیز باقی نہیں تھی، ہڈیاں بھی خون ہو چکی تھیں، تو انہوں نے اس مصیبت میں بھی یا محمدہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ اور یہ جو مسلمہ قذاب کے خلاف جو ہے مسلمانوں کا نشان امتیاز یا محمدہ تھا، یہ جلد نمبر 6 البدایہ والنہایہ کی صفحہ نمبر 431، یہ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے مطلب نام سے شائع ہوئی ہے، تو یہ دیکھ لیجئے، اور ہندوؤں کو بتائیے کہ ہمارا عقیدہ تمہارے جیسا نہیں ہے۔